إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین مجلس، ہم اور آپ یہاں ایک بہت ہی پاکیزہ اور بابرکت مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور بہت ہی اہم مجلس یہ ہے. ویسے تو دکھنے میں سننے میں بہت معمولی لگ رہا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں بہت اہم مجلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے مجلس بٹھائی گئی ہے اس کام کو آدھا ایمان قرار دیا، یعنی نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے. جب تک آدمی کا نکاح نہیں ہوا ہے تب تک وہ آدھا ہے، اور جب نکاح ہو گیا آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا. اب آدھے میں اللہ سے ڈرے، یعنی آدھے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، معروف کام ہے، منکر سے رکنا، یہ سب آدھے میں ہے. آدھا ایمان نکاح ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نکاح ہو گیا، آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا، اب آدھے میں اللہ سے ڈرے. تو اس مجلس کی مناسبت سے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں، اسی کی روشنی میں زیادہ نہیں 5, 7 منٹ 10 منٹ کے اندر جو ہے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں تذکیر کے تحت، کہ تاکہ ہمیں اس سے نصیحت ملے. دیکھیں، نکاح کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے رشتے کو تلاش کرنا. رشتے کو تلاش کرنے کے تعلق سے اگر ہم حدیث کو کھنگالیں تو ہمیں 6 صفات یا 6 چیزیں ملتی ہیں کہ رشتوں کے تلاشنے میں 6 چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. لیکن اہل ایمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو اختیار کرنے کا حکم دیا. ان 6 میں سے 3 کو سامنے رکھنے، اس کو ہیڈ لائن بنانے یا اس کو دیکھنے اور اس کے مطابق نکاح اور رشتہ کو پکا کرنے کا حکم دیا ہے، اور باقی 3 کو ریجیکٹ کرنے کا یا نیچے درجے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے، ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن معاملہ اس کا الٹا ہے. جن 3 چیزوں کو ریجیکٹ کرنے یا نیچے درجے میں رکھنے کا حکم دیا تھا اس کو ہم نے اوپر کر دیا، اور جس کو دیکھنا تھا اس کو نیچے کر دیا. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ بخاری کی روایت میں ایک جگہ 4 چیزوں کا ذکر ہے اور ایک حدیث میں 2 چیزوں کا ذکر ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، یعنی عورتوں سے نکاح کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے کہ مالدار ہے مال ملے گا، دوسرے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، اور تیسرے اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے کہ بہت اونچے گھرانے یا اونچے خاندان کی یا بہت اونچے سرنیم کی ہے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تینوں کو چھوڑ دو، نہ مال دیکھو نہ حسن و جمال دیکھو اور نہ تو اس کا حسب نسب سرنیم دیکھو، سب سے پہلے کیا دیکھو؟ دین دیکھو، فاظفر بذات الدین۔ تو ایک چیز ہو گئی، تین کو ریجیکٹ کرو، ثانوی درجے میں رکھو اور ایک کو اپناؤ۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزود الودود الولودا، کہ تم نکاح کرو زیادہ بچہ جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی سے۔ تزود الودود، ودود سے یعنی ودود کے مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والی، جو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، شوہر اور اس کے گھر والوں سے محبت اور میل سے رہنے والی ہو، تو زیادہ محبت کرنے والی سے نکاح کرو۔ اور ولودہ بہت زیادہ بچے جننے والی، یعنی نسلی عورت ہو، نسلی ہو۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ماں ہے، خالہ ہے، نانی ہے، یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھ کر، تو اس سے نسل کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپناؤ نکاح میں، پہلے حدیث میں ایک اور ادھر دو، یعنی دین، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ جننے والی، ان تینوں کو اپناؤ۔ ہم نے ان تینوں کو نیچے رکھ دیا، مال کو آگے بڑھایا، حسب و نسب کو آگے بڑھایا، خوبصورتی کو آگے بڑھایا، جبکہ اللہ کے رسول نے ان تینوں کو ثانوی درجے میں، نیچے درجے میں رکھنے کا حکم دیا کہ اس کو مت دیکھو۔ اگر ان تینوں کے ساتھ یعنی دین کے ساتھ، بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اس کے ساتھ، اور بچہ جننے والی، ان تینوں صفات کے ہوتے ہوئے اگر ان تینوں میں سے کوئی مل جائے تو فبہا نعمہ، نور علی نور، اور اگر نہ ملے تو اس کو ترجیح مت دو، اس کو ریجیکٹ کر دو، نیچے رکھ دو، اس کو مت دیکھو، بس تین چیزیں دیکھو۔ اور یہ جو تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیتوں کو اگر ٹائم ملے تو ترجمہ دیکھیے گا، تفصیل تو میں نہیں کر سکتا۔ تینوں میں اللہ نے اتقو کا لفظ استعمال کیا، ڈرو۔ مطلب کیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ پورے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، 114 صورتیں، لیکن انہی تین آیتوں کو اللہ کے رسول انتخاب کرتے تھے۔ انہی تین آیتوں کو نکاح کی خطبے میں، مجلس میں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ تینوں میں اتقو ہے، ڈرنے کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو نبھانے کی طرف ترغیب کا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اطاعت ہی کے تعلق سے اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی کو پہنچ گا، بڑی کامیابی حاصل کر لیا اس نے۔ یعنی اصل کامیابی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اصل کامیابی دنیا والوں کو دکھانے میں نہیں ہے، اصل کامیابی دنیا کی واہ واہی میں نہیں ہے، اصل کامیابی دنیا والے تالیاں بجائیں اس میں نہیں ہے، دنیا والے خوش ہو جائیں اس میں نہیں ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، میں مختصر میں اس کا جو ہے نچوڑ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ فرشتے کو، جبریل کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو، میں محبت کر رہا ہوں، اور فرشتوں کے اندر اعلان ہوتا ہے، تمام فرشتے محبت کرتے ہیں اس سے، اور اس کے بعد اس کی محبت دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو حکم دیتا ہے میں فلاں بندے سے بغض رکھا ہوں، تم بھی ناراض ہو جاؤ، تم بھی بغض رکھو، پھر فرشتوں کے درمیان اعلان کیا جاتا ہے، تمام فرشتے اس سے بغض رکھتے ہیں، اور اس کی نفرت، اس کا بغض دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے۔ آج ہم دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں تاکہ ناراض نہ ہو جائیں، اور یہ مشاہدے کی بات ہے، آپ لوگ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، دیکھے ہوں گے، مشاہدہ کیے ہوں گے، یا اگر نہیں ابھی تک دھیان دے تو آگے دھیان دیجیے گا۔ مشاہدے کی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو ناراض کر دو، خوش کر دو، اللہ کی نافرمانی کرو اور دنیا والوں میں کسی کو خوش کر دو، کوئی بھی کام کر کے، رسم و رواج ہو، کوئی بھی کام ہو، ان کے من موافق کر کے اللہ کو ناراض کر دو، دیکھو وہی بعد میں تمہارے مخالف ہو جاتے ہیں، پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں بیان کریں گے،
سامنے واہ واہ کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کریں گے۔ لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے میں کسی کو دنیا میں ناراض کر دو، وہ چاہے جتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ناراض ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ خود راضی ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں، ایک مولانا جو ہے انتقال کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو بڑے بزرگ تھے، تو کہا کہ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سادگی کے ساتھ کر دیا، حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بلایا۔ دولہا آیا، دولہا کا ایک بھائی آیا اور ایک باپ آیا، اور تینوں کو جیسے نارمل گھر میں کھانا کھاتے ہیں ویسے دسترخوان بچھائے، تینوں کو کھانا کھلایا، نکاح پڑھایا، اور اپنی طرف سے گاڑی بک کر کے ان کو ودا کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا بھائی آیا ملنے، وہ تھوڑا دور رہتے تھے، تو ان کا بھائی آیا ملنے، تو بتا رہے تھے کہ بڑے جو ہے جذبات کے ساتھ کہا کہ بھیا پہلے سنا تو بہت غصہ لگا تھا کہ بیٹی کی شادی کرو مجھے نہیں بلایا، میں سگا بھائی ہوں نہیں بلایا، لیکن جب سنا کہ کسی کو نہیں بلایا تو بڑی خوشی ہوئی۔ پہلے ناراض ہوئے، کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو نہیں دیکھا، ان کو ناراض کر دیا، لیکن بعد میں ہفتہ 15 دن کے بعد وہی بھائی خوشی کے ساتھ آ کے گلے مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ تم نے شریعت کے مطابق کیا، کسی کو دعوت نہیں دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو اللہ راضی ہوا، اس کی محبت، اس کی جو ہے الفت دنیا والوں میں پھیلا دیا، لوگ راضی ہو گئے۔ اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو وقتی طور پہ تالیاں بجا کے جائیں گے، واہ واہ کہہ کے، بہت اچھا کھانا تھا، بہت اچھا یہ تھا، بہت اچھا وہ تھا کہہ کے جائیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے برائیاں کریں گے۔ تجربہ کیجئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے، اس کے حقوق کو جاننے کے اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا